ناظرین، جہاد سے متعلق اور پھر مال غنیمت سے متعلق، جزیہ سے متعلق، امان سے متعلق، صلح اور معاہدات سے متعلق جن جن احادیث کو ان کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، یہ سب کتابیں مغازی کی اور سیر کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ قیدی ہیں، غلام بنتے ہیں لوگ، دوسری قوموں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے ٹیبل ٹاک کرنی ہے، معاہدے کیسے لکھے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ان کتابوں میں ملتی ہیں۔ بہت بڑا کام ہے اور علماء نے اس پر جو کام کیا ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ علماء نے ان کتابوں کو بھی مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور مغازی اور سیر پر سب سے بہترین کام جو اولین کام ہے وہ سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ابان ابن عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، یہ ان کا ہے۔ اور ابن سعد تو یہ لکھتے ہیں کہ ابان ابن عثمان نے باقاعدہ سیر پر ایک کتاب لکھی تھی کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسے مسائل بیان کیے تھے جن کا تعلق غنائم سے تھا، امان سے تھا، جزیہ سے تھا، جنگ اور صلح کے بارے میں تھا، اور معاہدات کے بارے میں تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وفات کے فوراً بعد پیدا ہوئے، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابی رسول الزبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اسی طرح کچھ اور بھی علماء تھے جنہوں نے مغازی پر یہ کتابیں پہلے طبقے کے لوگوں نے لکھی۔ پھر اس طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا طبقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کتابیں موجود ہیں، ان سے بھی بڑا مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آخری ایک کوشش جو ہوئی ہے وہ تفاسیر سے متعلق ہوئی ہے کہ اس نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آیات کا کیا مفہوم بتایا ہے، کیا عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس طرح صحابہ کرام نے خود اس کے بارے میں کیا مفہوم بتایا ہے، کیا عمل بتایا ہے۔ تو یہ تفسیر کی جو کتابیں ہیں یہ بھی الحمدللہ باقاعدہ نیریشن سے سند کے ساتھ لکھی گئیں۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کی یہ کتابیں آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ امام مجاہد ابن جبر کی تفسیر سعید ابن عروبہ، زائدہ ابن قدامہ، تفسیر ابن جریج، تفسیر سفیان الثوری، یہ سب تفاسیر ہیں جو الحمدللہ کچھ نہ کچھ موجود ہیں، اور ان تفاسیر کے بہت سے اقوال مختلف آج موجود جو عربی کی تفاسیر ہیں ان میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تفاسیر بھی نیریشن کے ساتھ، سند کے ساتھ، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں، یا پھر صحابہ کرام تک، یا پھر تابعین کرام تک۔ بہت قیمتی ذخیرہ ہے جو علمی ذخیرہ ہے۔ یہ بھی محدثین کرام کی ایک کاوش ہے جو انہوں نے جمع کی، اور الحمدللہ ان کتابوں سے بھی بہت سے لوگ مستفید ہوئے، ماضی میں بھی اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس چھانٹی سے اور اس ترتیب سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث بھی آ گئیں جو پوری نیریشن کے ساتھ ہیں، آپ تک وہ نیریشن جاتی ہے، اور اس میں ایک ایک راوی کو چھانٹا بھی گیا، اور جو معتدل صحت کے اصولوں پر اتھینٹک راوی تھے ان کو اس کتابوں میں جگہ دی گئی، اور ان کی روایات کو مسلم امہ کے لیے مقبول بنا دیا گیا کہ انہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ روایات صحابہ کرام کی روایات تھیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائیں، اور الحمدللہ یہ سارا ذخیرہ کتابوں میں جمع ہو گیا۔ پھر انہی کتابوں میں صحابہ کرام کے فتاویٰ بھی موجود ہیں، ان کے اجتہادی اقوال بھی موجود ہیں، اور قرآن اور حدیث سے جو انہوں نے استنباط کیا ہے وہ استنباطات بھی وہاں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کبار تابعین ہیں، ایسے تابعین
جنہوں نے زیادہ تر صحابہ کرام سے مستفید یا استفادہ کیا، ان کے جو مسند مرفوع روایات تھیں وہ بھی ان کتابوں میں آ گئیں، اور اسی طرح انہی کبار تابعین کے فتاوی ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، ان کے استنباطات ہیں، وہ بھی ان کتابوں میں جگہ پا گئے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا کام تھا جو بالکل اس حدیث کے مطابق ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو میرے زمانے کے بعد کے لوگ آئیں گے، ان میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے، اور ان میں تبع تابعین بھی ہیں، اور تبع تابعین کے بعد انہی سے متعلق انہی کے قریب قریب جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں۔ یہ خیر القرون کا کام تھا، اور یہ کام سارے کا سارا خیر کا اسی خیر القرون میں ہوا، اور الحمدللہ آج مسلم امہ اس پر فخر کرتی ہے۔ اس کو مان کے مسلم امہ نے کبھی اپنے آپ کو زوال میں نہیں دیکھا، ان کی بقا رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ زندہ ہیں، جیتے ہیں، اسلام سے ایک وابستگی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت اور تبلیغ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے ارشادات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور عمل کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ ارشادات ہمارے لیے بہت بڑا سورس ہیں، آج گمراہی کے دور میں بھی بہت بڑا سہارا ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں تدوین کے فوائد اور تدوینی مراحل۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس علم کے ساتھ جڑ جائیں، اسی کو پڑھیں، اسی میں جو صحیح ہے اس کو اختیار کریں، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ الحمدللہ یہ سارا لٹریچر نکھر کے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ضعیف روایات کی کتابیں بھی موجود ہیں آج، اور صحیح روایات کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ضعیف راویوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے حالات زندگی ملتے ہیں، اور اسی طرح فیبریکیٹر جو ہیں، جھوٹے، ان کے حالات بھی ملتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے حالات بھی ملتے ہیں جو واقعات کو، جو مختصر واقعہ ہوتا اس کو 200 صفحے کی کتاب بنا کے پبلک کے سامنے پیش کرتے تھے، اور خوب سناتے تھے، خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ ایسے قصاص اور مذکرین جو محض وعظ کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو نرماتے تھے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو جب روایت کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بڑی مبالغہ آرائی کی ہے، بہت واقعے کو بہت پھیلا دیا ہے، اور محض اپنی لفاظی کے ذریعے اور پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو محدثین اگر تنبیہ بھی کرتے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ نحن لا نکذب علیہ بل نکذب لہ، ہم آپ پر جھوٹ تھوڑی گھڑتے ہیں، ہم تو آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مراد یہ کہ آپ کی طرف لانے کے لیے پبلک کو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ کون سا جواز ہے؟ تو ایسے بھی تمام لوگوں کو نکھار کے ان پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بتایا گیا کہ کس طرح مبالغہ آرائی کرتے تھے، کس طرح جھوٹ کو نبی علیہ السلام کی احادیث میں شامل کرتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا کام ہی جھوٹ بولنا تھا، جن کا کام ہی یہی تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور جھوٹ گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے عام کر دیا جائے، اور لوگوں کو ورغلایا جائے کہ وہ جھوٹ کے قائل ہوں، اور جو سچی باتیں ہیں
سچی احادیث ہیں، اتھینٹک ہیں، ان سے لوگوں کو برگشتہ کیا جائے۔ محدثین کرام نے یہ سب کام کیے، ان کو الگ چھانٹ چھانٹ کے رکھ دیا۔ شاید یہی کام ہے جو آج بھی دنیا میں سچائی کو اپنانے والے جو بہت کم ہیں وہ تو سراہتے ہیں، لیکن جو لوگ حقیقت حال تک نہیں پہنچتے اور جو لوگ تحقیق کے ذوق سے بالکل الگ ہیں، وہ شاید ان کاموں کو بڑا اجنبی سا کام سمجھیں اور معمولی سے اعتراض سے ان کاموں کو مشکوک سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو چاہیں، جس کی چاہیں قبول کر لیں اور جو چاہیں اس پہ عمل کرنے لگ جائیں۔ ناظرین، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جو بات آئے کم از کم اس پہ سوچے، تحقیق کرے اور پھر قبول کرے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آپ سے کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔